الحمد لله الذي لا مثل له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all mandatory worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Tasmat shastram pramananti karya akarya vivastito ginatva shastr vidhanuktam karma kartu mehrasi. Ye shastra vidhi mutsurajye vartate kam karta na sasiddhim mapnuti na sukham na prangatim. बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्वैरिति ज्ञानी तात्मेवमैवतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवा मुक्तमां गति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपरा अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा इकराम और दानिशवरान कौम मिल्लत, और इस पंडाल के नीचे इस अज़ीम शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत देर से ये जलसा चल रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला वो बातें कहने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर अमल कर सकें। वक्त काफी हो चुका है, कोशिश करूंगा कि कम वक्त में कुछ काम की बातें आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। यकीनन आजकल का जमाना सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए यकीनन बहुत नागुफ्तावी हालात पैदा कर दिए गए। मगर इन तमाम सूरतों में ऐसे हालात में एक मोमिन को, मुस्लिम कौम को, इस उम्मत को क्या करना चाहिए, असल जरूरत उस चीज की है। ये हालात सिर्फ आज नहीं पैदा किए गए,
بلکہ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس قوم کو، اس کے ماننے والوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. Every time the enemies of Islam, they want to wipe off the message of Islam from the earth. زمین سے قرآن کو، شریعت کو، اسلام کے پیغام کو مٹانے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن یہ قوم اور یہ مذہب، یہ کمیونٹی مستقل 1458 سال سے زمین پر مستقل ہے. لیکن اس کی عمر 1458 سال پہلے سے نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی، اس ملت کی، اس مذہب کی عمر تقریباً 10,500 سال پہلے سے ہے. Allah created the first man was Adam alayhi salatu wassalam, and he was the first Muslim and first messenger of Islam to the entire world. پوری دنیا کے اندر سب سے مہان اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا ویکتی اگر کوئی تھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لیکن بیچ میں کبھی کبھی کمیونیکیشن ختم ہوتا گیا، اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے گئے، کچھ خرافات، کچھ تبدیلیاں آئیں، لیکن فائنلی اب سے تقریباً 1458 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا. وہی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہ جو کانسیپٹ، جو عقیدہ چلا آ رہا تھا، اسی کو ریکنٹینیو کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا. کوئی بہت زیادہ بنیادی اسٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر، اس پرتھوی پر مسلمانوں کی، اسلام کی عمر 1400 سال پہلے ہے. وہ غلط ہے. سب سے پہلے انسان سے ہمارا عقیدہ ہے. باقی اور مذاہب اور عقیدے کے لوگوں کا، ان کا کچھ اور ماننا ہوتا، لیکن اوتھینٹک تحقیق یہی ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، جو پہلے مسلمان تھے اور وہیں سے مذہب اسلام چلا ہے اور آج تک ہے، اور قیامت تک یہ مذہب اور یہ کمیونٹی اور یہ سنویدھان باقی رہنے والا. بہت کوششیں کی گئی لیکن نہیں مٹتی ہے وجود ہماری اس زمین سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے دھرم مٹا دیے گئے، بہت سارے کمیونٹیز، بہت سارے آستھائیں اور ریلیجن دنیا کے اندر سے ان کا نام و نشان، ان کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے. 1415 سال پہلے، 1458 سال پہلے محمد رسول اللہ نے جو اس کو ریپلیس کیا تھا، شروعات کی تھی. کئی ہزار صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تھی. ان کے خون پانیوں سے بھی زیادہ سستا کر دیا گیا تھا. تب سے لے کر آج تک مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسلام کا قانون، شریعت، عقیدہ، کلمہ، نماز، everything that is related to the Islam، وہ تمام چیزیں جو اسلام سے منسلک ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قیامت تک یہ ساری چیزیں رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب اللہ کا ہے، یہ شریعت اللہ کی ہے. دنیا میں کتنے مذاہب؟ تقریباً 4200 4200 مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مذہب.
ان سب کے رچیتا ان کے گرو اور ان کے مہان رشی منی ہوتے ہیں، ان کے پوپ اور پادری ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا رچیتا، اس کا نام، اس کے ماننے والوں کا نام کوئی انسان، کوئی گرو، کوئی رشی منی، کوئی مہاتما، کوئی مہاپروش یا کوئی پادری یا کوئی پوپ نے اس کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کو پسند کیا ہے اللہ نے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی مذہب اور دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، اور جو اس اسلام کو مانے گا اس کا نام بھی منتخب اللہ نے کیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اسلام پر اپنی زندگی گزارنے والے، اسلام کے مطابق ان کو مسلمان کہا جائے، ان کا نام مسلمان ہے۔ ہم نے اپنے طور پر مسلمان نام نہیں رکھے، ہمارے بھارت کے اندر کچھ لوگوں کو ناخواندگی کی وجہ سے درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، کیوں اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کیوں سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، کیوں شکل میں چہرے پر داڑھی اگاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مسلمان انسان کیوں نہیں بولتے؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان سب ہے، عقیدتاً ہمارا عقیدہ، ہماری دھارمک سوچ، ہمارا عمل کرنے کا میتھڈ، طریقہ، the way of life، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے منتخب کیا ہے، اور جس کا نام اللہ رکھے، ایشور پرماتما رکھے، اس سے بہتر اچھا نام دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لائیے دنیا میں کون سا مذہب ہے جس مذہب کی استھاپنا اور اس کا نام، اس کو پسند ایشور نے کیا ہو؟ نہیں دکھا سکتے آپ۔